الحمد لله، وإن كان يقل ما لحق جلاله حمد الحامدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہمارا شامل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں مجلس ہے، اس کا پانچواں درس ہے انشاءاللہ. اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے حوالے سے کچھ حدیث پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے ابواب بھی پڑھیں گے باذن اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرنے کے حوالے سے بھی کچھ ابواب یہاں ذکر کیے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے. اس کو بھی ہم پڑھیں گے باذن اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. ہماری حدیث نمبر 20 ہے جس کا ہم آج اس کا وہاں سے پڑھیں گے باذن اللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزرة ابن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. طيب، یہ حدیث ہے جناب ابو زید عمرو بن الاخطب انصاری رضی اللہ تعالی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انصاری صحابہ میں سے ہیں. بنو خزرج سے ان کا تعلق تھا. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو زید، جو ان کی کنیت تھی، میرے قریب آئیے. ادنو منی فمسح ظہری، اور میری پشت پر ہاتھ پھیری، میری کمر پہ ہاتھ پھیری. فمسحت ظہرہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا تو میری جو انگلیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر جا کے لگ گئیں، یعنی میرے ہاتھوں کی انگلیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چھو لیا. فوقعت اصابعی علی الخاتم. تو ان کے جو ان کے جو شاگرد ہیں جو اس حدیث کو ان سے روایت کر رہے تھے، علباء ابن احمر الیشکری، فرماتے ہیں: ومل خاتم، آپ مجھے بتائیے کہ وہ مہر نبوت کیسی تھی؟ تو جناب ابو زید فرماتے ہیں کہ شعرات مجتمعات، وہ چند بالوں کا مجموعہ تھی. اس حدیث میں جناب ابو زید نے جو محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ چند بالوں کا مجموعہ تھی. اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں کسی صحابی نے اس کے سائز کے حوالے سے بات کی کہ وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھا، یا وہ چکور کے انڈے کے برابر تھا. بعض نے بتایا کہ وہ ایک گوشت کا ایک ٹکڑا سا تھا جو ابھرا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے بالکل کندھوں کے درمیان. اور اس طرح جو ابو زید نے یہاں محسوس کیا کہ وہ اس کے اوپر چند بال بھی تھے، تو وہ بھی انہوں نے بتا دی. تو جس نے جو محسوس کیا اس کے حساب سے اس نے مہر نبوت کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں بتائی. جہاں تک ان صحابی کی بات ہے، جناب ابو زید عامر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ انصاری صحابہ میں سے تھے، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا بھی دی: اللہم جمل ہو، اے اللہ انہیں حسین بنا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ یہ لمبی عمر انہوں نے زندگی گزاری، تقریباً 100 سال. اور ان کے اس وقت بھی بہت کم بال تھے جو سفید تھے، ان کی بال، سر کے بال، اور اسی طرح داڑھی کے بال. چند احادیث ان سے بھی مروی ہیں کتب احادیث میں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. طیب، اگلی حدیث جو ہے وہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے. اور فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة
بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت جناب سلمان فارسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک دن، اور اپنے ساتھ وہ ایک دسترخوان لے کر آئے، یعنی کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئے، اور اس میں وہ اپنے ساتھ کچھ تازہ کھجوریں لے کر آئے، رطبن، رطب کہتے ہیں عربی میں تازہ کھجور۔ فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس خوان کو، اس کھانے کی چیز کو جس میں کھجوریں بھی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ فقال یا سلمان ما هذا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، سلمان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ ان کے اوپر یہ صدقہ ہے۔ فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اٹھا لیجئے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ قال فرفعها، تو انہوں نے اس دسترخوان کو اٹھا دیا۔ فجاء الغد بمثله، اگلے دن وہ دوبارہ آئے اسی طرح اپنے ساتھ کچھ کھانے کی چیز لے کر آئے، کھجوریں وغیرہ۔ فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ اسی طرح وہ کھانا چن دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، فقال ما هذا یا سلمان، سلمان یہ کیا ہے؟ فقال ہدیۃ لک، تو سلمان نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ ابسطوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کو بچھا دو، یعنی اس دسترخوان کو بچھا دو اور کھانا وغیرہ جو آیا ہے اس کو کھانے لگ جاؤ۔ ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به، پھر سلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر مہر دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آ گئے۔ وكان لليهود فاشتراه لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بكذا وكذا درهما، جناب برائدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سلمان چونکہ یہودیوں کے غلام تھے تو آپ نے ان کو کچھ درہموں کے عوض خرید لیا۔ على ان يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، یعنی ایک تو یہ کہ اتنے کچھ درہموں کے عوض ان کو خریدا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ سلمان ان یہودیوں کے کچھ کھجوروں کے پودے لگائیں گے اور ان کے پھل آنے تک اس میں وہ کام کرتے رہیں گے۔ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل الا نخلة واحدة غرسها عمر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس کھجور کے باغ میں وہ کام کیا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے کھجوروں کے درخت، کھجوروں کے جو پودے ہیں وہ لگائے، صرف ایک پودا جو ہے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، الا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، تو جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگائے تھے وہ اسی سال پھل بھی دینے لگ گئے، اور صرف ایک پودے نے پھل اس میں نہیں دیا، یعنی وہ کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأن هذه النخلة، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک پودا جو ہے وہ اس پر پھل نہیں آیا۔ فقال عمر، عمر کہنے لگے یا رسول اللہ انا غرستها، یا رسول اللہ یہ میں نے لگایا تھا۔ فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرسها فحملت من عامها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھیڑا دوبارہ اور دوبارہ سے اس کو اپنے ہاتھ سے لگایا، تو وہ بھی اسی سال پھل دینے لگ گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس حدیث میں سبحان اللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی، ایک تو جناب بریدہ جو ہیں، بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، سوری ہاں جی، بریدہ ابن الحصیب ان کا نام تھا، یہ ہجرت کے سال ہی مسلمان ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہے،
البتہ چند احادیث انہوں نے بھی روایت کی ہیں جو ہمیں مختلف احادیث کی بکس میں ملتی ہیں، تقریباً 150 سے 200 کے قریب۔ 62 63 ہجرہ میں یہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ تو یہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی مدینہ کے رہنے والے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چونکہ مہر نبوت کا بھی بیان ہے، اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پوری حدیث کو اس چیپٹر میں بھی بیان کیا، کیونکہ انہوں نے اس چیپٹر میں ان احادیث کو جمع کیا جو مہر نبوت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اگر اس کو ہم شروع سے پڑھیں دوبارہ سے، تو اس میں بہت ساری چیزیں، ایک تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شخصیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح حق کے متلاشی تھے۔ آپ اگر ان کی زندگی پڑھیں تو ان کی زندگی میں بھی مختلف ادوار ہیں، کہاں وہ فارس یعنی آج کا ایران جو ہے وہاں پر رہا کرتے تھے، زرتشتی مذہب ان کا تھا، جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں، مجوسی جن کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے اور عیسائیوں یعنی نصارہ کے قریب رہے، ان کے مذہب کو بھی انہوں نے قبول کیا، کچھ جو ان کے جو چرچ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر کام کرتے رہے ان کے ساتھ، پادریوں کے ساتھ۔ پھر وہاں سے ہوتے ہوتے جب ان کو انہی کے کسی استاد سے یہ معلوم ہوا کہ عرب کے اندر ایک نبی نے ظہور پذیر ہونا ہے، تو اس کے بعد جناب سلمان پھر مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ میں ہی تھے، مدینہ میں نہیں آئے تھے۔ تو یہاں پر بھی سبحان اللہ یہاں آنے کی بھی ایک داستان ہے، راستے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کو بیچ دیا گیا اور یہودیوں نے ان کو خرید لیا، پھر ان کے اپنے ہاں غلام رکھ لیا۔ لیکن ان کے ذہن میں جو چیز تھی کہ مجھے حق کی تلاش کرنی ہے، مجھے حق تک پہنچنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے، وہ جستجو ان کے ذہن میں ہمیشہ رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے تو ان کو بھی کچھ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بتایا گیا تھا مثلا اپنے استادوں کی طرف سے کہ جو سچے نبی ہیں ان کی کمر مبارک پر مہر نبوت ہو، تو اسی چیز کو جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا بھی چاہ رہے تھے، اور جو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا، وہ بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو وہ لے کر آئے چند کھجوریں اور آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائز ہے کھانا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی اولاد ہیں، وہ صدقہ نہیں کھاتے، کیونکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوساخ الناس قرار دیا کہ یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی پاک صاف ہستی ہیں۔ تو یہ ایک گویا ایک نشانی تھی ان کے پاس کہ جو نبی ہے وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، تو یہ تو اس طرح پوری ہو گئی۔ اگلے دن پھر وہ کچھ اور لے کر آ گئے کھجوریں، اور انہوں نے اس بار یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، جو کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تحفے کو رد نہیں فرماتے تھے، بلکہ یہاں تک بھی حکم دیا کہ کوئی تحفہ دے تو آپ اس کو اس کا اچھا بدلہ بھی دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول فرما لیا، تو یہ ایک دوسری نشانی تھی کہ وہ نبی جو ہیں وہ تحفے کو قبول کرتے ہیں، صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ تھی کہ ان کے ہاں مہر نبوت بھی ہوگی، تو وہ بھی آپ جناب سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر دیکھ لی، اور اس طرح پھر وہ ایمان لے کر آ گئے۔ اسی طرح کیونکہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ثم نظر الى الخاتم خاتم على ظهر رسول اللہ فآمن بھی، کہ جب تیسری نشانی بھی انہوں نے دیکھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت موجود ہے آپ کے کندھوں کے درمیان، تو وہ آپ پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو اس طرح اس عظیم ہستی نے حق کا راستہ پا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ شمار ہوئے۔ اس کے بعد اس حدیث میں دیکھیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو حسن تعامل بھی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس قدر مہربان محبت کرنے والے تھے، ساتھ کھانے والے تھے، ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، اور اس طرح کا کوئی اظہار نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کو کوئی خاص قسم کا کوئی پروٹوکول ملے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان رہا کرتے تھے انتہائی محبت اور دل جمعی کے ساتھ۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی برکت ہے کہ آپ نے جو پودے لگائے وہ سب کے سب پھل آور ہوئے، اس نے پھل دیے، اور ایون جو ایک خراب ہو گیا تھا اس کو بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لگایا اکھیڑ کے تو اس نے بھی پھل دینا شروع کر دیا اسی سال، اور یہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کی برکت بھی تھی۔ تو اس حدیث کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد ہی جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ مہر نبوت کا بیان تھا، اس لیے یہاں پر اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، یہ ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا ابو عقيل الدورقي او الدورقي عن ابي نضرة العوفي قال سألت ابا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة۔ ابو نضرہ عوفی یہ ایک تابعی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے متعلق ان سے دریافت کیا، یعنی ابو سعید خدری سے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کان فی ظاہرہ بضعۃ ناشزہ، کہ وہ آپ کی پشت مبارک پر، آپ کی کمر مبارک میں ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ بضع کہتے ہیں عربی میں گوشت کے ٹکڑے کو، اس کو بضع بھی کہتے ہیں، بضع بھی کہتے ہیں، اور بضع بھی کہتے ہیں، تینوں طریقے سے یہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ اور ایک مشہور حدیث میں بھی آیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، فاطمہ بضعۃ منی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے وہ، تو وہاں پر بھی بضعت کا لفظ آیا ہے۔ اور ناشزہ کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز، کوئی چیز بلند ہو اپنی جگہ سے، تو وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ایک گوشت کی سی حیثیت رکھتی تھی جو تھوڑی سی ابھری ہوئی تھی اپنے سرفیس سے، تو اس کو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا سا تھا جو ابھرا ہوا تھا۔ اور پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اس کے اوپر کچھ بال وغیرہ بھی تھے، اور اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اس کے جو سائز تھا وہ تقریباً کبوتر کے انڈے کے برابر تھا۔ اور اس طرح آگے ایک حدیث آئے گی، اس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے اوپر ایک کچھ تلوں کی جیسے چیز ہوتی ہے وہ بھی موجود تھا۔ تو یہ مختلف صحابہ نے اس کی مختلف جیسا انہوں نے دیکھا اس کو ویسا اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جناب بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، ان کا اصل نام تھا سعد ابن مالک ابن سنان، یہ بھی مدینہ کے ہی رہنے والے تھے۔ ان کے والد جو تھے سنان ابن مالک، یہ بھی صحابی تھے، اور مختلف جنگوں میں بھی یہ شریک ہوئے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو یہ تقریباً 10 سال کے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ خود فرماتے ہیں جنگ احد کا جب موقع تھا، غزوہ احد کا، وہ فرماتے ہیں میری عمر 13 سال تھی اس وقت، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں اہل ایمان کی تعداد تقریباً 700 کے قریب تھی۔ 300 تو وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، وہ اپنا عبداللہ بن ابی بن سلول ان کو لے کے سائڈ پر ہو گیا، تو مسلمانوں کی تعداد جو اہل ایمان تھے وہ بہت تھوڑے تھے، اس میں لوگوں کی بھی ضرورت تھی۔ تو اس میں جب لوگوں کو پیش کیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم نے جنگ پہ جانا ہے، تو اس میں بہت سارے چھوٹی عمر کے بچے بھی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ چھوٹی عمر کے بچوں کو واپس بھیج دیا کرتے تھے، ان کو ساتھ لے کے نہیں جایا کرتے تھے۔ تو ابو سعید خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا، تو میرے والد نے کہا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ اچھا خاصا موٹا تازہ بیٹا ہے میرا، آپ اس کو جنگ پہ جانے کی اجازت دے دیں یا رسول اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک باپ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ ہیلدی ہے اور اس کی صحت اچھی ہے، تو یہ جنگ پہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اہل ایمان کا کیا لیول تھا اس وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، کہ وہ دین پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اپنی اولادوں کو بھی قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اچھے سے دیکھا، لیکن پھر آخر میں کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، یعنی آپ سے ان کو منظور نہیں فرمایا کہ عمر کم ہے،
لہذا اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ خیر اس کے بعد پھر وہ جب تھوڑے بڑے ہو گئے، اگلی جنگوں میں پھر جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے تھے، مدینہ کے مفتی بھی کہا جاتا تھا ان کو، کہ یہ اپنے وقت میں فتاوی بھی دیا کرتے تھے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، اور لمبی عمر انہوں نے بھی پائی، تقریباً 63 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اور ان سے بھی کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتاب۔ تو انہوں نے بھی اس حدیث میں یہی بیان فرمایا کہ وہ جو مہر نبوت تھی وہ ایک گوشت کا ایک ابھرا ہوا ٹکڑا تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ میں تھی، کندھوں کے درمیان۔ طيب، اگلی حدیث دیکھیں، اس باب کی جو آخری حدیث ہے جس میں مہر نبوت کا بیان ہے، اور یہ حدیث جناب عبداللہ بن السرجس کی ہے، یہ بھی ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی البصری قال اخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه۔ عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اپنے جو دو اصحاب ہیں، اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ فدرت هكذا من خلفه، تو میں نے آپ کے پیچھے ایک چکر لگایا، یعنی وہ غالباً اپنے جو شاگرد ہیں ان کو بھی اشارے سے بتا رہے ہوں گے کہ میں نے اس طرح ایک چکر سا لگایا، اس لیے انہوں نے کہا هكذا، فدرت هكذا من خلفه، تو میں نے آپ کے پیچھے ایک چکر لگایا۔ فعرف الذي اريد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ارادے کو بھانپ لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، یعنی جو چکر لگانے کا مقصد ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا۔ فألقى الرداء عن ظهره، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر تھوڑی ہٹا دی، پیچھے کر دی۔ فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآلين، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی تو میں نے مہر نبوت دیکھ لی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح تھی، مثل الجمع حولها خیلان، یعنی وہ ایک مٹھی کی مانند تھی، یعنی اب یہ اپنے دیکھنے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کو کیسا محسوس ہوا کہ وہ جیسے ایک مٹھی ہوتی ہے اس طرح اس کا سائز تھا، جس پر تلوں کے نشان تھے، اس طرح جیسے کوئی ابھرے ہوئے مسے ہوتے ہیں، جیسے ابھرے ہوئے جیسے گوشت کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح وہ ایک ابھری ہوئی شکل میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ جیسے وہ چنے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تو اس طرح اس کے جو وہ ابھری ہوئی چیز تھی تھوڑی۔ طيب، پھر وہ فرماتے ہیں فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثأليل فرجعت حتى استقبلته، پھر میں واپس آپ کے چہرے کی طرف آ گیا، یعنی اچھے سے میں نے اس کو دیکھ لیا اور واپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف آ گیا اور میں نے عرض کی غفر اللہ لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ فقال ولک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس کہنے پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، یعنی میں نے آپ کے لیے دعا فرمائی تو آپ نے بھی میرے لیے دعا فرمائی۔ مقصد ان کا بیسیکلی یہی تھا کہ میں ان کے منہ سے اپنے لیے دعا سن لوں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات اچھی بات کہی جائے یا آپ کو دعا دی جائے اور آپ آگے سے جواب نہ دیں اس کا، تو گویا وہ اپنے لیے وہ ایک سعادت کا ایک سامان پیدا کر رہے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دعا دوں گا مغفرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میرے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی معصوم ہے، سبحان اللہ، وہ تو ان کی تو مغفرت ہو چکی ہے، ان کو تو اللہ رب العزت نے طاہر بھیجا ہے، تو اس کے ذریعے میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر لیں۔ فقال القوم استغفر لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی نے بخشش کی دعا کی، یعنی وہ اس چیز کو مطلب محسوس کرنے لگ گئے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا کی ہے، تم تو بڑے یوں کہہ لیجئے کہ بہت سعادت مند ہو۔ تو انہوں نے کہا فقال نعم، یعنی جناب عبداللہ بن سرجن نے کہا جی بالکل، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی ہے اور ولاکم، تمہارے لیے بھی دعا کی۔
ثم تلا هذه الآية، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے نبی آپ اپنے لیے اور اس طرح مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب عبداللہ بن سرج صحابی کا فہم قرآن، کہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ یہ صرف میرے لیے خاص نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب جو اہل ایمان مرد اور عورت ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس موقع پر انہوں نے میرے لیے خاص دعا کی، لیکن یہ ایک عام چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن مرد اور عورت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا حکم ان کو اللہ رب العزت نے دیا۔ تو یہ ایک چیز اس کے اندر بیان فرمائی، اور انہوں نے اس میں بھی یہاں پر مہر نبوت کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ ایک مٹھی کی مانند تھی، اور جس پر تلوں کے نشان اس طرح تھے جیسے کہ وہ کوئی ابھرے ہوئے مچھے ہوں، ابھرے ہوئے چنے کے جیسے وہ اس کے جو دانے ہوتے ہیں اس طرح۔ تو یہ جناب عبداللہ بن سرجس نے اس حوالے سے بیان کیا۔ جہاں تک عبداللہ بن سرجس کی بات ہے تو یہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن سرجس المزنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی انہوں نے بہت ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آخری عمر میں یہ بصرہ میں رہنے لگ گئے تھے، اور تقریباً 80 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ تو اس طرح ہمارا جو مہر نبوت کا چیپٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں اندر تقریباً امام رحمہ اللہ نے جتنی بھی احادیث بیان کی وہ کہیں نہ کہیں سے مہر نبوت سے ہی متعلق تھی، چاہے اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہوں، لیکن جو مین چونکہ اس کے اندر مہر نبوت کی بات آئی تھی اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اس میں ذکر کیا۔ طيب اگلا باب دیکھیے ہمارے پاس ہے باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسرا باب ہے اس کتاب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا بیان۔ اب اس میں جتنی احادیث ہیں تقریباً 8 احادیث ہیں اس چیپٹر میں، وہ سب کے سب بالوں کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کس طرح تھے، اس کی لمبائی کس طرح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کس طرح خیال رکھا کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی آپ کی جو ظاہری سروپا ہے آپ کا، اس حوالے سے۔ اور جہاں تک بات ہے شعر کی، دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو جو بالوں کی نعمت دی ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، مردوں کی بھی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح عورتوں کی بھی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے بال رکھنے سے۔ اور یقیناً ہمارے یہاں اسی لیے فطری طور پر جو گنجا ہونا ہوتا ہے، یا کوئی اگر گنجا ہو جائے مطلب اس کے بال گر جائیں وغیرہ، تو اس کو ایک عیب تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نعمت ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور یقیناً اس ان احادیث میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا وہ حد ہے جو ایک مرد کے لیے ہے کہ وہ اس سے زیادہ آگے اپنے بالوں کو نہیں بڑھا سکتا۔ عورتوں کے لیے تو اس میں کوئی قید اس طرح نہیں ہے، اور لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک خاص حد تک اگر بڑھانا چاہیں تو اس کے لیے اس حدیث میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیا حد ہے۔ اور یقیناً جب ان کو کٹوانے کا موقع ہے تو ان کو کٹوانا بھی چاہیے، جس طرح ہم عام طور پر جب عمرہ پہ جاتے ہیں یا حج وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بالوں کو کٹوایا جاتا ہے باقاعدہ عبادت کے طور پر، تو اس میں تو کٹوانا بالکل بھی یعنی معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ ہم عبادت کے طور پر کرتے ہیں، اس لیے اس میں ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ طيب اس چیپٹر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے 8 حدیث جمع کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنيه۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تذکرہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ آپ کے کانوں کے نصف تک پہنچتے تھے۔ کانوں سے نصف تک کیا مطلب، اس پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں اس کے 3 مراحل تھے۔ یہ عام طور پر جو عربی میں کہا جاتا ہے
جب بال آپ کے کانوں کی لو تک پہنچ جائیں تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں وفرہ، واو سے۔ اور جب یہ تھوڑا اور نیچے پہنچ جائیں، یعنی کندھوں سے اوپر ہی رہیں لیکن آپ کی جو کان کی لو ہے اس سے نیچے چلے جائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں لمہ۔ اور یہیں پر اس کا مراد ہے نصف اذنیہ، یعنی آپ کی آدھے کانوں تک آپ کے پہنچ چکے تھے، تو اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمہ تک پہنچے تھے۔ اور پھر جب یہ بال کندھوں تک چھونے لگ جائیں تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں جمہ۔ اس کو آپ یوں بھی یاد کر سکتے ہیں، میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا، ولج، واو لام اور جیم۔ واو پہلے آتا ہے وفرا، پھر آتا ہے لام لما، اور پھر آتا ہے جیم جمہ۔ تو یہاں پر جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو دیکھا، یا جو آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے جو بال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جو بال ہیں وہ کانوں کے نصف تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو اسی مفہوم کی اور بہت ساری حدیث ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہیں۔ مثلا جناب انس ہی سے ہم نے پہلے بھی پڑھی حدیث میں، ما رأیت من ذی لمت احسن منہ، کہ میں نے لمے بالوں والا، یعنی ایسے بال جو کانوں کی لو سے نیچے ہوں اور کندھوں سے اوپر ہوں، تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا زیادہ خوبصورت میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، کان یضرب شعره منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں تک آتے تھے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بین اذنیہ وعاتقہ، کہ آپ کے بال کانوں اور کندھے کے درمیان تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لما جمہ، یا یوں کہہ لیجیے وفرہ، لما اور جمہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی مختلف صورتحال تھی، یعنی عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ کانوں کی لو تک ہوا کرتے، کبھی کبھی آپ چھوڑ دیں تو وہ کانوں کے لو سے نیچے بھی چلے جاتے تھے، اور جب پھر کٹوا لیتے تھے وہ دوبارہ اوپر آ جاتے تھے، اور اگر پھر آپ چھوڑ دیتے تو وہ کندھوں تک پہنچ جاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر کٹوا لیتے تھے تو وہ دوبارہ وفرہ یعنی کانوں کی لو تک پہنچ جاتے تھے۔ تو مختلف حالات میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک رکھے۔ تو اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بڑے بال رکھنے بھی ہیں، ایک مرد کے لیے طبعا، تو وہ کندھوں سے نیچے بال نہ رکھے۔ زیادہ سے زیادہ جو حد ہو سکتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ نے اختیار فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ کندھوں تک مرد کے بال ہونے چاہیے، اس سے زیادہ لمبے اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں سبحان اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے، مرد حضرات نے کندھوں سے بھی نیچے بلکہ ان کے سینے تک بال پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر انسان نے بڑے بال رکھنے بھی ہیں تو اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور یقیناً اس سے زیادہ بڑے بال رکھے گا تو وہ اس میں مشابہت بھی آ جاتی ہے عورتوں کی، یعنی کوئی چل رہا ہے بندہ اور اس کے بال جو ہیں وہ کندھوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں، تو بعض اوقات دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ گویا کوئی عورت کے بال ہیں یا عورت جا رہی ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے دین نے منع فرمائی ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور اس طرح عورتوں کی مشابہت مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو اسی طرح عورتوں کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ ان کو بھی کٹوانا منع نہیں ہے بال۔ بعض اوقات بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت بالکل بھی اپنے بال نہیں کٹوا سکتی، ایسے بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو مردوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، یعنی اتنے بھی چھوٹے نہ کرا دے کہ وہ بالکل مردوں جیسے بال لگیں، جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں ابھی بھی سبحان اللہ ایسا ہونے لگ گئے ہیں اب لوگ، یعنی عورتیں بھی بعض اوقات مردوں جیسے وہ ہیئر کٹ جو ہوتا ہے وہ بھی کروا لیتی ہیں، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ جو ایک اللہ نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے بالوں کی، اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اس میں عورتوں کو عورتوں جیسے ہی بال رکھنے چاہیے، اور مردوں کو حد سے زیادہ بڑے بال نہیں رکھنے چاہیے۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگر بال کسی نے بڑے رکھے بھی ہیں تو پھر اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، کنگھی وغیرہ کرنا، اس کو تیل وغیرہ لگانا، اور جس طرح دیگر چیزیں ہیں اس کو سنبھالنا وغیرہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں ہمیں ملتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے بیان ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا حناد بن السری قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد قال عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة۔
جناب عائشہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کا بھی کچھ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے اکٹھے غسل کر لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جمہ سے اوپر اور وفرہ سے کم تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ جمہ سے کچھ اوپر ہوں گے اور وفرہ سے کم تھے، تو یعنی وہ لمہ تھے، یعنی کانوں کی لو سے نیچے تھے اور کندھوں تک بھی نہیں پہنچے تھے، تو یعنی درمیان کے درمیانے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس میں بھی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی جو ہیئت ہے اس کو بیان کیا۔ اس حدیث میں چونکہ جناب عائشہ کی یہ پہلی حدیث ہے، ان کا بھی تذکرہ ہم کر لیتے ہیں، ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق، جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور کیا کہنے ان کے، سبحان اللہ، ان کی بہت ساری ان کے متعلق بہت ساری فضیلتیں بھی آئی ہیں مختلف احادیث کے اندر، اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو سوال کرنے والے نے کہا، جناب عمرو بن عاص تھے، کہ یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کون آپ کو پسند ہے سب سے زیادہ؟ آپ فرمایا عائشہ کے والد یعنی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو اس طرح بہت ساری ان کی فضیلتیں بھی ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و سنت کی بہت ہی ماہرہ جانی جاتی تھی۔ بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان سے علم سیکھنے آتے تھے، سوالات کیا کرتے تھے، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز و شب کے حوالے سے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے، تابعین ان سے آ کے سوالات کیا کرتے تھے، تو یہ ان کا جواب دیا کرتی تھی۔ تو یہ بھی دراصل جو حدیث ہے وہ بیسیکلی ایک سوال ہی کا جواب تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آئے، غالباً تابعی تھے، تو انہوں نے اپنے زوجہ کے متعلق فرمایا، پوچھا کہ کیا وہ میری خدمت کر سکتی ہیں جب وہ اپنے ایام مخصوصہ میں ہوں مثلا، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا۔ طيب، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ سیرت کے حوالے سے آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو بہت ساری احادیث، بہت ساری کتابیں بھی ہیں، اور ان کی زندگی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے ان کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر خواتین کو، کیسے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری، کیونکہ آپ بہت چھوٹی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، اور جب یہ تقریباً 18 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا، اور 57 ہجری میں یہ مدینہ کے اندر ہی فوت ہوئی۔ ان کا نماز جنازہ بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور رات میں ہی ان کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ تو اس حدیث میں بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے بتا رہی ہیں۔ طيب، اگلی حدیث دیکھیے، یہ جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو قطن قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ انه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا۔ جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے مالک تھے، بعید ما بین المنکبین، آپ کے جو دونوں کندھے ہیں ان کے درمیان دوری تھی، چوڑے یعنی کندھے تھے آپ۔ وکانت جمته تضرب شحمة اذنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جمہ ہے یعنی جو وہ بال جو آپ کے کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، تضرب شحمة اذنی، آپ کے مبارک جو جمہ کے بال ہیں وہ کانوں کی لو پر پڑے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لمبے بال تھے اس وقت کہ وہ کانوں کی لو پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنبھالا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے، اور ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، صغار صحابہ میں، چھوٹی عمر کے شخص تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے
تشریف لے کے گئے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراپا مبارک ہے، آپ کا حلیہ مبارک، اس حوالے سے بھی کچھ احادیث بیان کی تھی، ہم نے پچھلے باب میں پڑھا تھا۔ اگلے حدیث دیکھیے جناب، انس کی ہے، یہ بھی بالوں کے حوالے سے۔ قال امام ترمذی فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت مشہور شاگرد ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی، وہ اپنے استاد یعنی انس سے پوچھتے ہیں کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ تو جناب انس فرماتے ہیں لم یکن بالجعد ولا بالسبط، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ گھنگریالے تھے، اور نہ ہی وہ بالکل سیدھے تھے، نہ ہی بالکل وہ اسٹریٹ تھے، بلکہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا خم موجود تھا، کچھ کرلی ایئرز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان یبلغ شعره شحمۃ اذنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ آپ کے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھنے کا ایک انداز تھا جو یہاں پر بیان کیا جائے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا ہے، ان کا حلیہ مبارک ہے، اس کو محفوظ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور خود جو تابعین ہیں، یہ صحابہ کے جو شاگرد ہیں، وہ بھی اس چیز میں بہت دلچسپی لیا کرتے تھے کہ وہ اپنے استادوں سے پوچھتے تھے کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال مبارک رکھے تھے وہ کیسے تھے، لمبائی میں کیسے تھے، وہ دکھنے میں کیسے تھے۔ تو یہ چیز اسی طرح جو ہے وہ علم منتقل ہوا، ان لوگوں نے سنا سیکھا ان سے، اور آگے پھر اس کو منتقل کیا امت تک، اور آج ہم 1500 سال بعد بھی ان حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا مبارک ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں منتقل کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں، اور انہوں نے جو علم کی خدمت کی ہے اس کو ان کو بہترین جزا دے۔ اگلی حدیث ہے جناب ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن يحيى ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هاني بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر۔ جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ میں تشریف لے کر آئے، تو آپ کے جو مبارک بال ہیں اس میں 4 لٹیں بنی ہوئی تھی، یعنی آپ نے اس کو 4 لٹوں میں تقسیم کیا ہوا تھا بال مبارک کو، یعنی اس کی حفاظت کے لیے تھا بال۔ تب یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے ایک نئی بات ہمیں پتہ چلی جو ام ہانی نے ہمیں بتائی۔ ام ہانی جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو کزن تھی، آپ کے چچا کی بیٹی جناب علی بن طالب کی سگی بہن تھی، جن کا اصل نام تھا فاختہ، بعض لوگوں نے کہا ان کا اصل نام عاتکہ تھا یا ہند بھی تھا، بہرحال جو ام ہانی ان کا جو ان کی کنیت ہے وہ اس سے زیادہ مشہور ہے۔ انہی کے گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 8 رکعات نفل بھی پڑھے۔ فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہوئی تھی، اور ان کے جو شوہر تھے خالد حبیرہ ابن عمرو، وہ پہلے نجران کی طرف بھاگ گئے تھے، پھر بعد میں پتہ نہیں مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ملتی۔ بہرحال جناب ام ہانی جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک پھر اس دنیا میں رہی، تقریباً 50 ہجری میں ان کی بھی وفات ہوئی، اور ان سے بھی کچھ احادیث جو ہیں وہ کتب حدیث میں ہمیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ اچھا، یہاں پر جناب ام ہانی نے فرمایا قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قدمہ، کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ یہ دراصل بات کر رہی ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ سے مکہ تشریف لے کر آئے اس حوالے سے، یعنی اگر ٹوٹل ہم دیکھیں سیرت کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مکہ تقریباً 4 بار تشریف لے کر آئے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت آئے تھے، اس میں تو آنے نہیں دیا، خیر اس سے اگلے سال جب اس عمرۃ القضاء کے وقت آئے تھے، یعنی 7 ہجری میں،
उस वक्त आए थे। फिर उससे अगले साल फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। फिर आपने एक बार जराना से मक्का मुअज्जमा की तरफ सफ़र किया उम्रा करने। और फिर आपने जब हज किया, हज्जतुल वदा का जो हमें मिलता है पूरा एक वाक़या, उसमें ये चौथा सफ़र था। तो 4 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ने के बाद मक्का के अंदर तशरीफ लेकर आए, फिर आप मदीना के अंदर ही रहे। तो उसमें वो फरमाने कि उम्मे हानी फरमाती हैं कि वो जब एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का तशरीफ लेकर आए, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल मुबारक की 4 लटें निकाली हुई थी बाकायदा उसको। यानी इससे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल एक तो घने बहुत थे और लंबे भी थे, तभी तो उसके वो लटें बनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी 4 लटें बनाई हुई थी और इसकी हिफाजत के लिए। लटों से आप यूं भी कह लें कि गुच्छे एक किस्म के, ताकि वो महफूज रहें और संभालने में आसानी हो जाए। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंदाज था अपने बालों की हिफाजत का। طيب जनाब उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस, आगे 2 हदीसें पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब हम अपनी इस चैप्टर का अख्तिताम करेंगे। 3 हदीसें बल्कि। अगली हदीस है जनाब अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तकरीबन पहली हदीस है जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت البناني عن انس ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذنيه। वही बात हम पहले पढ़ के आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जनाब अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों के निस्फ हिस्सों तक पहुंचे हुए थे। अगली हदीस है जनाब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदसना सुवैद बिन नस्र قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره। जनाब इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को लटका लिया करते थे। वकान मुशरिकून यफरिकून रूसहुम, और मुशरिकीन अपने बालों में मांग निकाला करते थे। वकान अहलुल किताबी यस्दुलून रूसहुम, और जो अहले किताब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यहूद और नसारा, वो अपने सरों के बालों में भी वो भी अपने सर के बालों को लटका लिया करते। तो वकान युहिब्बु मुवाफ़क़त अहलिल किताबी फ़ीमा लम युअमर फ़ीही बिशै। इब्न अब्बास फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, किसी काम में जब तक कोई हुक्म ना मिलता अल्लाह रब्बुल की तरफ से, तो उसमें आप अहले किताब की मुवाफ़क़त करना पसंद किया करते थे। यानी अहले किताब जो काम किया करते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद किया करते थे, जब तक कोई हुक्म ना आ जाए अल्लाह रब्बुल की तरफ से। तो अब चूंकि यहाँ देखिए मुशरिकीन जो है वो अपनी बालों की मांग निकालते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका उलट किया करते थे। और अहले किताब चूंकि अपने बालों की मांग नहीं निकालते थे, वो सीधा ही ऐसे ही अपने बालों को रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी जो मुवाफ़क़त करना, उन्हीं की तरह अमल करना पसंद फरमाते थे। फिर वो फरमाते हैं व थुम्मा फ़रक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअसहु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सर में मांग निकालना शुरू कर दी। यानी हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म मिल गया हो वही के जरिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मांग निकालना जो है वो स्टार्ट कर ली। तो इससे हमें पता चलता है कि बालों के अंदर मांग निकालना भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है मुबारक, सुन्नत में आता है, सुन्नुल आदात में से। यानी वो आदतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाई। यानी इसका ये मतलब नहीं कि जो बंदा मांग नहीं निकालता तो वो गुनहगार है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर कोई मांग निकालता भी है तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आदत में ये चीज़ हमें मिलती है। भाई तो इससे हमें ये पता चलती है कि अगर कोई शख्स बालों की मांग भी निकालता है तो उसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। अगर वो बालों में मांग निकालता है तो यकीनन इससे बाल मजीद संभालना आसान हो जाते हैं और इसको एक अच्छी एक लुक मिल जाती है। आखिरी हदीस देखें इस चैप्टर की, जनाब उम्मे हानी से ही है, ये भी वही हदीस है जो पहले गुजर चुकी है। قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربعة। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो आपके बाल 4 गुच्छों में बटे हुए थे। यानी आपने उसकी 4 लटें निकाली हुई थी बाकायदा।
اور یہ وہی حدیث ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ جناب ام ہانی اپنا مشاہدہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بار دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے بالوں کی 4 لٹیں نکالی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خلی، ان کے مبارک بال، ان کے لمبائی، ان سب کو ہمارے تک پہنچایا اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا ایک موقع فراہم کیا. آگے انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنگھی کرنے کا بیان ہے اپنے بالوں میں، بالوں کو سنوارنا، اس کو ہم پڑھیں گے باذن اللہ اگلے فصل، اگلے درس میں انشاءاللہ. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک. شیخ انشاءاللہ اگلے جمعرات کو اگلی مجلس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ منعقد کریں گے. بارک اللہ فیک. وفيكم بارك، جزاكم الله خير.